نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پہ بتایا کہ بھئی ابو بکر صدیق کی عزت و توقیر کرنی ہے، عمر فاروق کی عزت و توقیر کرنی ہے، عثمان غنی کی عزت و توقیر کرنی ہے، علی حیدر کرار شیر خدا کی عزت و توقیر کرنی ہے، امہات المؤمنین جو مومنین کی مائیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک باز بیویاں، فرمایا ان کی عزت و توقیر کرنی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا، اے لوگوں میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، دوسرا میرے گھر والے اہل بیت، ان کو مضبوطی سے تھام لینا، ان سے چمٹے رہنا، ان سے الگ نہ ہونا، ان سے محبت کرتے رہنا۔ اگر تم نے صراط مستقیم پہ رہنا ہے، اگر تم نے جنت کے راستے پہ رہنا ہے، اگر تم نے اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے، کتاب اللہ اور نبی علیہ السلام کے گھر والوں کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ نجران کے چند عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں آپ کے ساتھ ہم مباہلہ کرنا چاہتے ہیں۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے کہ کھلے میدان میں دونوں فریق جمع ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں کو وہاں لے کے آتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے بیٹوں کو لے آئے ہیں، اے محمد آپ بھی اپنے بیٹوں کو لے آئیں، ہم اپنے بھائیوں کو لے آئے ہیں، آپ بھی اپنے بھائیوں کو لے آئیں، ہم اپنے گھر والوں کو لے آئے ہیں، آپ بھی اپنے گھر والوں کو لے آئیں۔ جو حق والا ہوگا اس پہ اللہ کی رحمت ہوگی، اس پہ اللہ کی برکت ہوگی، اور وہ روئے زمین کے اوپر پھلے گا، پھولے گا، پھیلے گا۔ اور جو جھوٹا ہوگا، لعنت اللہ علی الکاذبین، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی، اللہ کی پھٹکار ہوگی، اور روئے زمین کے اوپر جو ہے عزت و توقیر سے محروم کر دیا جائے گا۔ اب نجران نے یہ چیلنج کیا، یہ اعلان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ اپنے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اپنے نواسوں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے یہ میرے بیٹے ہیں، یہ دنیا کے اندر جنتی پھول ہیں، یہ دونوں میرے نوجوان جو ہیں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا، اب مباہلہ ہو رہا ہے، ایک طرف عیسائی اپنے بیٹوں کو لے کے بیٹھے ہیں، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن و حسین کو لے کے بیٹھے ہیں۔ تو کیا کہا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو دیکھ لیجیے اللہ نے عزت کنہیں دی ہے، اللہ نے توقیر کنہیں دی ہے، اللہ کی رحمتیں کس پہ ہوئی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، اور آقا علیہ السلام کی آل کے اوپر، آپ کے اہل بیت کے اوپر۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھیجتے ہیں، آپ کے گھر والوں کے اوپر بھیجتے ہیں، پوری امت مسلمہ کے اوپر بھیجتے ہیں۔ اگر نماز میں درود شریف نہیں پڑھتے، ان کے اوپر درود و سلام نہیں بھیجتے، ان کے لیے اللہ سے رحمت کی بھیک نہیں مانگتے، بھائیوں نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ارشاد فرماتے ہیں اور مجھے حسن و حسین سے محبت ہے، اللہ تو بھی ان سے محبت کر، جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ تو ان سے محبت کر، اللہ جو ان سے بغض رکھتا ہے اللہ تو ان سے بغض رکھ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھائیوں مجھے اور آپ کو حسن و حسین سے محبت کی تلقین کر رہے ہیں، حسن و حسین کی اکرام کرنے کی تلقین کر رہے ہیں، ان کا نام عزت سے لینے کی تلقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ جب حسن پیدا ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کے خوشخبری دی گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے بتایا یا رسول اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا علی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ اب کون علی ہیں؟ جو شیر خدا ہیں، جو فاتح خیبر ہیں، جن کی فقاہت کی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہیں، جو ہر جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت بن کے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہر جنگ کے اندر کھڑے ہیں، اپنے بدن کو نبی علیہ السلام کی ڈھال بنا کے ہمیشہ آقا علیہ السلام کا دفاع کرنے والے علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں علی نام کیا رکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ اب دیکھیں علی کا مقام اپنی جگہ پہ، ان کی حیثیت اپنی جگہ پہ، لیکن سامنے کون ہے؟ امام الانبیاء خاتم النبیین، دونوں جہانوں کے سردار، جن کی شفاعت کے لیے میں اور آپ امیدوار ہیں کہ جب حشر کے میدان میں سارے انبیاء بھی اللہ کے غصے کی وجہ سے
سے، اللہ کے غضب کی وجہ سے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے اور اللہ کے حضور التجا کر رہے ہوں گے، رب نفسی رب نفسی، کیونکہ اس سے پہلے کبھی اللہ کو اتنا غصہ نہیں آیا ہوگا۔ اللہ پکار کے کہہ رہے ہوں گے این الجبارون، کہاں ہے دنیا میں تکبر کی چال چلنے والے، کہاں ہے دنیا میں متکبرانہ بولنے والے، کہاں ہے دنیا میں ظلم و ستم کرنے والے، کہاں بڑے بڑے بادشاہ جو یہ سمجھتے تھے ہماری حکومتیں ہمیشہ رہنی ہیں، ہماری طاقتیں ہمیشہ رہنی ہیں۔ اللہ انہیں پکار رہے ہیں، انبیاء بھی اللہ کے غیظ و غضب کو دیکھ کے تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام سجدے میں اپنا سر رکھیں گے، 7 دن کا لمبا سجدہ اللہ کے حضور میں کریں گے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے نبی سل ما توتا، مانگیے کیا مانگتے ہیں، اس وقت بھی مانگیں گے تو اپنی امت کے لیے کہیں گے اللہ حساب کتاب شروع کر دے۔ دنیا میں بھی اپنی امت کے لیے دعائیں کرنے والے نبی، حشر کے میدان میں بھی اپنی امت کے لیے دعائیں کرنے والے نبی۔ اب علی فرماتے ہیں کہ میں نے نام حرب رکھا ہے۔ آقا علیہ السلام نے کہا حرب بھی اچھا نام ہے لیکن بہت اچھا نہیں ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ لڑنے والا، جھگڑنے والا۔ فرمایا یہ میرا بیٹا ہے، اس کا نام حسن رکھو، اسے اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا ہے، لہذا یہ میرا وہ بیٹا ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے 2 لشکروں کے درمیان میں صلح کروائیں گے۔ اب نبی علیہ السلام پیشن گوئیاں دے رہے ہیں۔ جب حسین پیدا ہوئے، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جا کے کہا اللہ نے مجھے دوسرا بیٹا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام حسین رکھا، 7ویں دن نام رکھے۔ بھائیو نام رکھنا 7ویں دن کی سنت ہے، اور نام ایسے ہونے چاہیے جو خوبصورت ہوں، صرف بناوٹ کے لحاظ سے نہیں، معنی کے لحاظ سے بھی، کیونکہ نام جو ہیں ان کے شخصیات کے اوپر بھی اثرات ہوتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے نام بتائے۔ جب بھی کسی صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں کوئی نام بتا دیجئے تو آقا علیہ السلام انہیں اچھے ناموں کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب ترین ناموں میں سے عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ اب صحابہ نے جب یہ بات سنی، دیکھیں صحابہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کیا ہے کہ آقا علیہ السلام جو بات فرما دیتے ہیں ان کے لیے پتھر کی لکیر ہوتی ہے۔ پھر وہ یہ نہیں سوچتے کہ بھئی یہ نام پہلے 20 لوگوں نے رکھا ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ کے محبوب ترین ناموں میں سے عبداللہ ہے، ہر صحابی نے اپنے گھر میں پیدا ہونے والے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا۔ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود۔ پھر صحابہ کے گھروں میں عبداللہ کی لائنیں لگ جاتی ہیں، عبد الرحمن کی لائنیں لگ جاتی ہیں۔ فرمایا یہ وہ نام ہیں جو عرش والے کو بڑے پسند ہیں۔ کہتے ہیں نہیں جی میری بیوی کو یہ نام بڑا پسند ہے، اس کے ماموں نے جو باہر سے فون کر کے بتایا ہے یہ نام رکھیں۔ اچھا اس کا معنی کیا ہے؟ کسی کو کوئی پتہ نہیں اس کا معنی بھی کوئی ہے یا نہیں ہے۔ اور بھائی یہ کیسا اسلام اور کیسا ایمان ہے! اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت ہے تو آقا کے فرمان سے محبت کرنی ہوگی، ایسے نام رکھنے ہوں گے جن کے اثرات شخصیات کے اوپر جو ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے۔ 7ویں دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے عقیقے فرمائے۔ اقرائن کا بشین، 2 مینڈے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ بیٹا عطا فرماتا ہے تو اس کی طرف سے 2 جانیں، اگر اللہ بیٹی سے نوازتا ہے تو پھر 1 جان اللہ کی راہ میں قربان کی جائے۔ اب نبی علیہ السلام نے جانوں کا تذکرہ کیا ہے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ ہم نے ہر مسئلے کا بیڑا غرق کرنا ہوتا ہے، ہم لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود بھی باقی سنت تک نہیں پہنچ پاتے، کیونکہ ہمیں لوگوں نے سنت تو بتائی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے مینڈے کیے، دمبے ذبح کیے ہیں اور فرمایا کہ بیٹے کی طرف سے 2 جانیں، لیکن آج ہمیں امت کے فقہا نے اپنی طرف سے بتا دیا آپ بڑا جانور لیں کیونکہ اس کے اندر 7 حصے ہیں، آپ 3-4 بچوں کا اجتماعی عقیقہ جو ہے وہ کر دیں۔ اور بھائیو یہ کس نے کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا، آپ نے حسن و حسین کا عقیقہ کیا ہے۔ بخاری مسلم کے اندر احادیث موجود ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ایک کی طرف سے 2 مینڈے ذبح کیے ہیں۔ آپ جتنے مرضی بڑے سے بڑا قیمتی سے قیمتی جانور ذبح کرتے رہیں اور اپنی طرف سے اس کے حصے گنتے رہیں، بھائیو سنت کے ثواب سے آپ محروم رہیں گے، کیونکہ سنت کیا ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے متعلق فرما دی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جو کام میرا نبی کرے گا، اے ایمان والو تمہارے لیے صرف وہی سنت ہے۔ لوگ جتنے مرضی اپنے پاس سے اعمال بتاتے رہے، بھائیو وہ سنت نہیں ہو سکتے اور اللہ کی رضا کا سبب نہیں ہو سکتے۔ حسن و حسین
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، آ کے آپ کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں۔ بے شمار مرتبہ ایسا ہوا، اور ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ صحابہ نے انہیں اتارنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ پشت کے اوپر سوار ہیں، نبی علیہ السلام سجدے میں ہیں، جب تک وہ اپنی مرضی سے نہیں اترتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیشانی زمین سے نہیں اٹھاتے۔ آپ نے صحابہ کو اشارے سے منع کر دیا کہ ان کو نہ اتارو، فرمایا یہ دنیا کے اندر میرے جنتی پھول ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے اوپر حسن و حسین سوار ہیں، صحابی کہتے ہیں سبحان اللہ کیسی بہترین سواری ہے، کوئی گدھے کے اوپر سوار ہوتا ہے، کوئی خچر کے اوپر سوار ہوتا ہے، کوئی اونٹ کے اوپر سواری کرتا ہے، لیکن یہ کیسے شاہ سوار ہیں جو امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کے اوپر سواری کرتے ہیں۔ فرمایا کتنی بہترین سواری انہیں میسر آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، کہا ایسے شاہ سوار بھی کسی کو میسر نہیں آتے۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے دونوں ٹانگوں کے اوپر حسن و حسین کو بٹھاتے ہیں، ان کے ماتھے چومتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں۔ اقرا بن حابس ایک بدو دیہاتی آتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، اور آ کے دیکھتے کیا ہیں کہ آپ کی مجلس کے اندر غریب بھی موجود ہیں، آپ کی مجلس کے اندر یتیم بچے بھی موجود ہیں، آپ کی مجلس کے اندر غلام بھی موجود ہیں، اور وہاں کسی کو کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، ہر بندہ اپنا اپنا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا خوف و خطر بتا سکتا ہے، اور آپ کی ٹانگوں کے اوپر حسن و حسین سوار ہیں۔ کبھی آپ حسن کی پیشانی چومتے ہیں، کبھی حسین کی پیشانی چومتے ہیں۔ اقرا بن حابس بڑے حیران ہوتے ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیسا ماجرا ہے، اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے ہیں، آج تک میں نے اپنی گود میں نہیں بٹھایا، اور آج تک میں نے کبھی ان کی پیشانی نہیں چومی، آج تک کبھی میں نے ان کے منہ سے بوسہ نہیں لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، فرمایا یہ تو رحم ہے جو اللہ نے میرے دل میں انسانوں کے لیے پیدا کر دیا ہے، انسانوں کے لیے محبت اللہ نے میرے دل میں پیدا کر دی ہے، فرمایا جو انسانوں پہ رحم نہیں کرتا اس پہ عرش والا بھی رحم نہیں کرتا۔